بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تھینک یو سو مچ مائی یوٹیوب فیملی۔ آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، آپ لوگ کے سپورٹ کی وجہ سے الحمدللہ آج میرے 1 کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ مجھے آگے بھی اسی طرح سپورٹ کریں گے۔ مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھی ویڈیوز لے کر آؤں اور اچھے واقعات لے کر آؤں۔ آپ لوگ میری ویڈیوز کو فل واچ کیا کریں وداؤٹ اسکپ کیے بغیر، اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جا کر سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے برابر میں ایک چھوٹا سا بیل آئیکن ہوگا، اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، اس پر کمنٹس کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ مائی یوٹیوب فیملی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اولاد کے لیے دعا کی اور یہ عہد کیا کہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اسے وہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی، لیکن ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام مریم رکھا گیا اور انہیں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش سیدنا زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کچھ بڑی ہو گئیں تو بیت المقدس میں ان کے لیے ایک جگہ خصوصی کر دی گئی جہاں وہ لوگوں کی نظروں سے بچ کر اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ زکریا علیہ السلام جب ان سے ملنے جاتے تو ان کے سامنے بے موسم پھل رکھے دیکھتے۔ ایک دفعہ مریم علیہ السلام کسی کام کے لیے گھر سے نکلیں اور مسجد اقصی کی مشرقی جانب چلی گئیں۔ اس وقت مسجد بالکل خالی تھی، گویا وہ بالکل تنہا تھیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آئے۔ مریم علیہ السلام انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئیں۔ سچا مسلمان خوف کے وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں۔ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ اولاد دوں۔ مریم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر بہت حیران ہوئیں۔ انہوں نے کہا، بھلا میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی جبکہ میں کنواری ہوں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لیکن آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ کام اس پر آسان ہے، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اس نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے کہ آپ کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوگا۔ ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور وہ بچہ اس کی قدرت کا نشان ہوگا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر اسے اٹھا کر اپنی قوم کی طرف آئیں۔ جب ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بچے کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے، مریم یہ بچہ کون ہے، اور ان پر تہمت لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنے نومولود بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان کے اشارے کو سمجھ کر وہ کہنے لگے، یہ بچہ بھلا کیسے بات کر سکتا ہے؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچے نے بولنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ جہاں بھی میں ہوں یعنی میں ہر جگہ بابرکت ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ اس معجزے کی خبر ہر طرف پھیل گئی کہ نوزائیدہ بچہ باتیں کرتا ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں مشہور ہو گئے۔ پھر یہ خبر شام کے بادشاہ تک بھی پہنچی۔ وہ کافر اور ظالم تھا، اس نے حکم دیا، جاؤ اس بچے کا پتہ کرو اور اسے قتل کر دو۔ یہ خبر مریم علیہ السلام تک بھی پہنچ گئی کہ شام کے بادشاہ کی طرف سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ ان کے بچے کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے بچے کو اٹھایا اور وہاں سے نکل کھڑی ہوئیں۔ ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، آپ اس قافلے میں شامل ہو گئیں۔ اس طرح مریم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ صحرائے سینا کے کنارے پہنچ گئیں، پھر مصر میں داخل ہوئیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کی عمر تک مصر میں پرورش پاتے رہے۔ 13 سال کی عمر ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ واپس بیت المقدس چلے جائیں۔ آپ مصر سے بیت المقدس آ گئے، پھر آپ جوان ہو گئے۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا اور حکم دیا، بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے، انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیے تاکہ وہ حق کو اختیار کر لیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت شروع کی۔ آپ نے بنی اسرائیل سے کہا،
اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں جو تو رات سے پہلے تھی، اور میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام محمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ساتھ آپ کی مدد کی، آپ کو واضح نشانیاں دکھلائیں تاکہ لوگ آپ کی تصدیق کریں، ایمان لے آئیں۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ تو یہ تھا کہ آپ اپنا ہاتھ کسی اندھے کے چہرے پر پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بینائی لوٹاتی۔ کوڑ میں مبتلا مریض جنہیں حکیم حضرات لا علاج قرار دے چکے تھے، آپ ایسے مریضوں کا علاج کر دیتے تھے۔ تیسرا یہ کہ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ مٹی سے ایک پرندہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ آپ بنی اسرائیل کو یہ بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے، یا یہ کہ انہوں نے اپنے گھروں میں کون سی خوراک ذخیرہ کر رکھی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ایک گرو کو چنا، وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے۔ یہ لوگ ہر وقت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ جہاں بھی جاتے وہ ساتھ ہوتے، آپ انہیں نصیحت کرتے، وہ اپنی دینی معلومات کے لیے آپ سے سوالات کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ ایک روز سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، تم 30 دن تک روزے رکھو، اس طرح تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ انہوں نے 1 ماہ تک روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، آپ دعا کریں اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، ایسے سوالات نہ کرو، کہیں آزمائش میں نہ پڑ جاؤ۔ جواب میں وہ بولے، ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں، اس طرح ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ سچے ہیں، پھر ہم اس پر گواہ ہوں گے۔ ان کا مطلب تھا کہ دسترخوان کو آسمان سے نازل ہوتے دیکھ کر انہیں پوری طرح یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ پھر وہ گواہی دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ وہ اس خواہش سے رک جائیں، یہ مطالبہ نہ کریں، لیکن وہ ضد پر اڑے رہے۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، روتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے بھی ایک خوشی اور اطمینان کا سبب بن جائیں، اور ان کے لیے بھی جو ہم سے پہلے ہیں، اور اسی طرح ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی وہ دسترخوان آپ کی طرف سے ایک نشانی ہوگا۔ ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ آپ اس وقت تک دعا کرتے رہے جب تک کہ حواریوں نے دسترخوان آسمان سے اترتے ہوئے نہ دیکھ لیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا، آخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے کپڑا اٹھایا، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ دسترخوان مختلف کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے حواریوں، فقراء اور مساکین کو حکم دیا، جو لوگ یہاں موجود ہیں اس دسترخوان سے کھائیں۔ اس وقت ان کی تعداد 1300 تھی۔ ان سب نے اس دسترخوان سے کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام بیماریاں، مصیبتیں اور آفتیں دور کر دیں۔ اس طرح انہوں نے دائمی امراض سے نجات حاصل کر لی۔ اب روزانہ دسترخوان نازل ہوتا، وہ اس سے کھاتے، اور اس سے کھانا کم نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، کوئی شخص کل کے لیے کھانا جمع نہ کرے۔ انہوں نے اس ہدایت پر عمل نہ کیا، کھانا جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان اٹھا لیا اور پھر نازل نہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے رہے حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں آپ پر جھوٹے الزامات لگائے اور آپ کو سولی پر چڑھا کر شہید کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تھے، دوسرے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، تیسرے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پہلے 2 گروہ کافر اور مشرک ہیں، تیسرا گروہ مومنوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب آپ قیامت کے قریب آسمان سے دنیا میں نازل ہوں گے، دجال سے لڑیں گے۔ دجال آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ بے شمار لوگ ہوں گے، بہت سے کمزور ایمان والے اس کے مکر و فریب سے متاثر ہو کر اس کو رب مان لیں گے اور اس کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن مضبوط ایمان والے اس کو جھوٹا کہیں گے اور اس کو رب ماننے سے انکار کر دیں گے، جس بنا پر دجال ان کو قتل کرے گا۔ اس حالت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آپ دجال کو قتل کر دیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔